السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہوگا کہ ایک صحت مند مرد اور عورت کو شادی کے بعد بچہ کیوں نہیں ہوتا اور بچے کی نعمت کیوں نہیں ہوتی ہے ایک صحت مند مرد اور عورت کو۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہوگا بے اولادی کے حوالے سے کہ ایک صحت مند میرا ماں، میرا بہن، میرا بھائی جو کہ شادی کرے اور وہ یہ امید سے کہ اللہ ہمیں نعمت عطا فرمائے، بچے کی نعمت عطا فرمائے، تو انہیں شادی کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد ڈاکٹروں کے بعد چکر لگانے کے بعد بہت سارے حکیموں کے پاس، دائیوں کے پاس، ملاؤں کے پاس، درگاہوں میں چکر لگانے کے باوجود انہیں نیک صالح اولاد بچے نہیں ہوتے۔ وہ کیوں نہیں ہوتے ہیں، کس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، بے اولادی کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو برائے مہربانی سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے اچھے انفارمیشنز، میڈیسنز، ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو دراصل شادی کے فوراً بعد ایک صحت مند مرد اور عورت کو بچہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے مرد یا عورت دونوں کا رضامند ملاپ ہونا لازمی ہے۔ راضی، جس کو راضی کہا جاتا ہے، مرد راضی ہے ملاپ کے لیے، عورت راضی نہیں ہے تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گا، مرد راضی ہے تو عورت راضی نہیں ہے ملاپ کے لیے تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گا۔ ملاپ کے لیے دونوں کا رضامندی، خوشی ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد 8 سے 10 یعنی کہ ایک مرد کو وقفہ کر لینا چاہیے، 8 سے 10 دن تک وقفہ کر لینا چاہیے، کسی بھی اس حرکت نہیں کر لینا چاہیے جس سے منی ضائع ہو جائے۔ 8-10 دن تک وقفے کرنے کے بعد پھر اپنے جو نا وائف کے پاس جائے، ملاپ کرے، انشاءاللہ اسے اللہ نیک اولاد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اور یہی پرہیز جو نا عورت کے لیے بھی لازمی ہے، 8 سے 10 دن کے بعد عورت جو ہے نا وقفہ کرے۔ اور اسی طرح ٹھیک عورت کو ماہواری کے فوراً بعد ملاپ کر لینا چاہیے، عورت کو ماہواری کے فوراً بعد، یعنی کہ ماہواری 6 دن 5 دن چلتے ہیں، ماہواری کے فوراً جب ماہواری ختم ہو جائے جو نا صاف ستھرا کر کے عورت فوراً اپنے ہسبینڈ سے ملے تو انشاءاللہ اسے بچہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ٹائمنگ کی کمی، مرد اور عورت دونوں کو ٹائمنگ کی کمی ہو تو پھر کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتے ہیں، گلا ملتے ہی جو نا فارغ ہو جانا اور بالکل قریب آتے ہی فارغ ہو جانا، اس سے بھی بچہ نہیں ہو پائے گا۔ ٹائمنگ کی کمی کو بھی دور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جب مرد عورت کے ساتھ ملاپ کرے گا تو ویجنل میں یعنی کہ پینس کو بالکل اندر دھکیلیے گا جہاں منی کو گرنا ہے، یعنی کہ ویجنل عورت کے تہہ خانے آخر حصے تک جو نا پینس کو یعنی کہ مرد کو اندر ڈال لینا چاہیے تاکہ منی وہاں پہ گر جائے اور بچے ہو پائے، بچے کا جو ہارمون ہے، ٹیسٹس ہارمون ہے، وہ اندر کی طرف چلا جائے تو پھر بچہ ہو پائے گی۔ اس کے بعد مرد یا عورت کوئی بھی میڈیسن لینے سے، کوئی بھی دارو دوائی لینے سے، بلڈ شوگر کا، ہیپاٹائٹس کا، دماغ کی امراض کا، سر کا درد کا، کمر کا درد کا، جوڑوں کے درد کے، کوئی بھی میڈیسن لینے سے بار بار گولیاں مرد عورت لیتے ہیں، گولیوں کی وجہ سے بھی بچہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد اگر مرد یا عورت کو شوگر ہو، بلڈ شوگر ہو، ہیپاٹائٹس اس سے خطرناک امراض ہو، مزی مرض ہو، یا اس کے یعنی کہ بچے دانی میں ایسا کوئی رسولی دانہ زخم ہو تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گی۔ دماغ کی امراض جیسا کہ جنات کا ہونا، حسابی چکر کا ہو جانا، کالا جادو، یہ آپ اس کو مرگی کہتے ہیں، ایپیلیپسی، ایسا کوئی دماغ کی امراض ہو، مرد کو ہو یا عورت کو ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو ہو تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے بعد گھریلو جو نا سایہ، جنات اور ٹینشنز، پریشانیاں، یہ بھی بچے نہ ہونے کی سبب بنتی ہیں۔ اور ٹیوب بلاکیج، عورتوں کو ٹیوبز ہوتے ہیں، ٹیوبوں میں بلاکیج کی وجہ سے آگے ٹیسٹس ہارمون، بچے والا جراثیم آگے نہیں جا پائیں گے، جس کی وجہ سے بچہ نہیں ٹھہرے گا۔ اس کے بعد مرد کو بھی اسی طرح بلاکیج ہوتے ہیں، مرد کی بلاکیج کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ اور جسمانی کمزوری، مرد کو جسمانی کمزوری ہو، عورت کو جسمانی کمزوری ہو تو پھر انڈے نہیں بن پائیں گے، بچہ بھی نہیں ہو پائے گا۔
مرد کو جسمانی کمزوری ہو تو ٹیسٹوس ہارمون نہیں بن پائیں گے. جب ٹیسٹوس ہارمون نہیں بن پائیں گے تو کروموسومز جو ہے نا گروتھ نہیں کریں گے. جب کروموسومز کمزور ہوں تو پھر ٹیسٹوس ہارمون نہیں بن پائیں گے, بچے والے جراثیم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کے بعد مرد اور عورت کو 40 سال کے اندر اندر ہی شادی کر لینی چاہیے. 40 سال کے بعد پھر ٹیسٹوس ہارمون کروموسومز کا جو گروتھ ہوتا ہے وہ بلاکیج ہوتا ہے, بند ہوتا ہے, ٹیسٹوس ہارمون نہیں بن پاتے ہیں. 40 سال کے اندر اندر مرد اور عورت کو شادی کر لینا چاہیے. اچھا, اس کے بعد مرد نامرد بھی ہو سکتا ہے, اور مرد جو ہے نا کمزور بھی ہو سکتا ہے خاندانی کی وجہ سے, جیسا کہ کسی عورتوں کو, کسی مرد حضرات کو خاندانی بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, بچے نہیں ہو پاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹس کریں, میں آپ کو کمنٹس پہ جواب دے دوں گا. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں, واٹس ایپ میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی علم کی جانکاری حاصل ہو. ہمارے پاکستان میں تقریباً 80% میں جو نا 20-25% بے اولادی کا جو نا تکلیف دہ ہے میرے ماؤں اور میرے بہنوں کو, میرے بھائیوں کو. تو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں, واٹس ایپ میں شیئر کریں.